ایک مرتبہ کھجوریں آتی تھی، آج بھی آتی ہیں، لیکن انس کے باغ میں سال میں دو مرتبہ کھجوریں آنے لگی۔ 2 مرتبہ کھجوریں آتی تھی اس سال بھر میں، مالا مال ہو گئی اور اولاد کی دعا مانگی۔ ایک کو لڑکے نہیں رہے، انس کے ہاں 100 لڑکے ہو گئے۔ کتنے لڑکے ہو گئے؟ اللہ دینے والا، جس کو جتنا چاہے دے اور جس کو نہ دینا چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں 100 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 100 بیویاں تھے سلیمان پیغمبر کے نکاح میں۔ اللہ جانے کیسے کنٹرول کرتا ہے سب۔ ہمارے لوگوں کے نکاح میں یکے ہے، لیکن بلاو جاتے یہاں جاتے وہاں، یکے میں یہاں تھا ہے امام۔ اور سلیمان پیغمبر کے یہاں 100 بیویاں کیسے تھامت رہا ہے اللہ جانے۔ لیکن ایک دن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ 100 بیویاں ہیں، اگر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو 100 لڑکوں کا باپ بن جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ صرف اتنا نہ کہنے پر لکھا ہے کہ 100 بیویاں تھیں اور ایک سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، یکو لڑکے، صرف انشاءاللہ نہیں کہا۔ 100 بیویوں کے باوجود ایک نہیں، اور انس کے گھر میں ایک بیوی اور 100 لڑکے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بہت بڑا۔ صرف انشاءاللہ نہیں کہا۔ جو جتنا بڑا درجے میں ہوتا ہے اللہ اس کا امتحان بھی ویسے لیتا ہے۔ ہم تم انشاءاللہ کہتے ہیں، دن بھر میں 100 کام، یکو میں انشاءاللہ نہیں، اور سب کچھ یاد چلا جاتا۔ کیوں؟ ہمارے درجے اتنے نہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں۔ اللہ امتحان بڑوں کا لیتا ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اے لوگوں، آپ بھی کوئی بھی کام ہو تو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ کہا کرو۔ مولانا عبد المصطفیٰ اجمیری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں رہے، مولوی صاحب نماز پڑھاوت رہے، وہی میں ایک سیٹھ جی رہے۔ سیٹھ جی گھر سے نکلے، مولوی صاحب ملے، سلام کہیں سیٹھ جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ کہا انشاءاللہ لگا لو، انشاءاللہ گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ کہا یار تم مولوی کے یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسہ ہمارے جیبے میں، گھوڑا بازار میں بکا تھا، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی کہیں گے تھے سیٹھ جی کہہ لو انشاءاللہ، کہیں چلے جاؤ مولوی سامنے۔ آج جی کے حکومت کہوں نہیں چلتے مولوی پر، سب سے نیمر کہوں مولوی، ناک پوچھے تمیز نہیں، امام صاحب پر حکومت ضرور کریں، کہیں چلے جاؤ مولوی۔ مولوی بیچارے کمزور آدمی چلے گئے۔ سیٹھ جی گئے گھوڑا مارکیٹ، وہاں گئے گھوڑا وڑا دیکھیں، دام دکان طے ہوا، پسند کیں، دام وام طے ہوا، اور جب پیسہ دیکھا کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ نیچے چلا گیا۔ ارے دیکھیں جیب کٹا، پیسہ غائب، تو جہاں سانس وہی رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب کنٹرول ہوا تو سیٹھ جی واپس آئے، اور جب واپس گاؤں آئے تو اتفاق سے وہی مولوی سے پہلے ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب دیکھیں، سلام کہیں سیٹھ جی گھوڑا لائے؟ کہا مولوی صاحب انشاءاللہ گھوڑا مارکیٹ گیا، انشاءاللہ گھوڑا بھی دیکھا، انشاءاللہ گھوڑا پسند بھی آ گیا، انشاءاللہ بات چیت بھی طے ہو گئی، انشاءاللہ پیسہ بھی طے ہو گیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ ہاتھ نیچے چلا گیا مولوی صاحب۔ تو مولوی نے کہا اب انشاءاللہ کا ٹائم چلا گیا۔ جب ٹائم تھا تب تم نے نہیں کہا، اب انشاءاللہ کی ڈھیر لگا رہے ہو۔ اے لوگوں، ہر کام خدا کی مشیت پر چھوڑ دیا۔ اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا، وہ مالک الملک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ یہ انس کی خوش نصیبی دیکھو کہ مال نہیں تھا، باغ میں 2 مرتبہ پھل آنے لگے، اور اولادیں نہیں تھی، نبی نے چاہا دعا کیا تو 100 لڑکے پیدا ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ایک نبی کی وصیت سن لو۔ دیکھو آج کوئی باپ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے لڑکے سے جو وصیت کرتا ہے لڑکا زندگی بھر یاد رکھتا کہ میرے ابا جاتے جاتے یہ مجھ سے کہہ گئے تھے، بولو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کیا کہا تھا؟ سرکار نے اپنے وقت وصال کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ دو چیزوں کی وصیت میرے نبی نے فرمائی تھی کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کبھی نہ چھوٹنے پائے، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، ان پر کبھی ظلم نہ ہونے پائے۔ ماتحت میں کون ہیں؟ بیوی ہے، لڑکے ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، بہنیں چھوٹی، مزدور، نوکر، گھر کے جانور، یہ سب ہمارے تمہارے ماتحت آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا نماز کا خیال رکھنا اور ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اے لوگوں، اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کی وصیت پر دھیان دو، نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز پڑھا کرو۔ نماز وہ چیز ہے کہ دیکھو مرغا ایک جانور ہے، پرندہ ہے، لیکن وہ فجر کے وقت آواز لگاتا ہے، بولو کرتا ہے ککرکوں کی نہیں کرتا؟ تو حضور فرماتے حدیث پاک میں لا تسبوا الدیک، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے۔ مرغے کو برا نہ کہو کیونکہ نماز کے لیے تمہیں جگاتا ہے۔ جب مرغے کو منع کیا کہ مرغے کو برا نہ کہو، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہا تھے مرغا کا کہ گالی دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب پچھلارا جہاں کو ککرکوں کری بس سنیے تو کہیں کا سالے کاٹ کے کھائیں گے، اس سال سوئے نہیں دیتے، پچھلارا سے ٹائے ٹائے کرے لگا، بولو کہتے ہیں نا۔ جب مرغے کو گالی دینے سے منع کیا کہ نماز کے لیے جگاتا ہے، تو جو مؤذن تمہیں نماز پر جگانا کے لیے تمہیں بیدار کرے، تمہیں بلائے، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ جب تم مرغے کو برا نہیں کہہ سکتے تو مسجد کے مؤذن کو کیسے تم برا کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ مؤذن تو اشرف المخلوقات میں سے، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینہ پہاڑ کی اور شہر مکہ کی، چار چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ تو جب سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے تو اذان تو نماز کے بیدار کرنے والے مرغے کو برا کہنے سے میرے پیغمبر نے منع کیا، تو مؤذن کا درجہ اس سے بلند اور امام کا درجہ تو مؤذن سے بھی بلند ہے۔ تو کسی کی برائی نہ کرو، نہ امام کی کرو نہ مؤذن کی کرو۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو۔ نماز انشاءاللہ دنیا کی بلاؤں سے بھی بچائے گی، آخرت کی بلاؤں سے بھی بچائے گی۔ نماز میں بڑا اثر ہے، آخرت میں تو ٹھکانہ جنت ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچائے گا۔ ہمارا گاؤں کھنڈا پوروا جنگل کے دار ہے، اکثر لوگ جنگل سے چورا چورا لکڑی کاٹا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے 3 آدمی پکڑ گئے، پولیس لے کے تھانے میں ہی بند کی بیٹھے تھے، دروگا جی آئے چائے پانی کہہ کے جب اٹھائیں پٹا اور جب چلے مارے لیے تو تینوں بیٹھے رہے، تو میں ایک تو بہت چالو رہے، بہت چاپ تھا بس جیسے دیکھیں پٹا لی ہے آوت ہے وہیں تے کھڑا ہوئے گا اللہ نیت نہ وجو سارے کے اندر پاک صاحب نیت باندھ دی۔ اب دروگا جی بیچارے ہندو پہنچے تو دو ٹھورے بیٹھے رہے، ان کا مارے لگے،
मार वार के जब उकेलन बढ़े वो फिर उठा झप से नेत मार के। तो लौट गया फिर उन दोनों जुट गए, इनका दोनों मारा उकेलन जब घूमे तो उके नेते नहीं टूटे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़ घंटान गुजर गया, अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। जब तक के गांव से रुपया बटूर के पहुंच गया, जब रुपया पहुंच गया दरोगा जी रुपया पा गए तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों थोड़े गांव पहुंचे तो दोनों का गरियाव है, नहीं सारे कब के नमाजी हुई करा है, ये सारे घंटान पर नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग समझाएंगे, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी, सारे घंटान के नमाजें नहीं खत्म। उसने दरोगा जी के मार से बचने के लिए नमाज झूठी पढ़ी तो बच गया, अगर सच्ची पढ़ा होता तो सुभान अल्लाह दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बचा। लोगों नमाजें पढ़ो, मेरे नबी ने जाते जाते फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मातहत में नंबर 1 पर बीवी, बीवी का ख्याल रखना, बीवी पे जुल्म न करना, बीवियों को मारना नहीं, नबी ने मना फरमाया। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, सरकार फरमाते हैं लोगों मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करना, इनके साथ एहसान करना। क्यों? फइन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। किससे पैदा की गई है? आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली की एक हड्डी निकाल कर अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया था और उसी से औरतें पैदा हुई। तो सरकार फरमाते हैं टेढ़ी हड्डी से बनी है, इनका ख्याल रखना, क्योंकि टेढ़ी हड्डी टेढ़ी ही रहेगी, सोझियो टूट जाए लेकिन सीधी हो, ऐसे ही है। इनका रास्ता लगाई हो दूर हो जाए लेकिन सीधी ना हुई, ये टेढ़ी है तो जिंदगी भर टेढ़ी रहेगी। इसलिए नबी फरमाते इनके साथ मैं तुम्हें भलाई की वसीयत करता हूँ, इनकी बातों पे न जाना, ये कुछ से कुछ कह सकती है लेकिन तुम इनके साथ भलाई करना, क्योंकि टेढ़ी हड्डी से बनी। इसीलिए एक पीर साहब हैं, बहुत बड़े पीर, हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे। इनके मुरीदों बहुत रहा। एक दफ़ा 10-12 मुरीद सोची इनकी चली हजरत की मुलाकात की, 10-12 मुरीद चलते चलते खिरकान पहुँचे और वहाँ पहुँचे जब हजरत के दरवाजे पर तो दरवाज़ा खटखटे, तो हजरत रहा ने हजरत की बीवी है, दरवाज़ा खोली, मुरीद लोग सलाम की, फिर मुरीद लोग पूछें कि हजरत कहाँ है, तो चौंकी कहीं हजरत हमारे घर में को हजरत है भैया, हजरत को तो कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ उसका हजरत कहा था, उसका जलवा कहीं है, वो हजरत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग उठड़ बढ़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं और बीवी दज्जाल बताओ। पूछा कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले अब्बा आवत है। इतने में मुरीद बेचारे खड़े थे कि क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे है और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे माशा। जब करीब पहुंचे बीवी की निगाह पड़ी, भाग घर में कहता है वह दुश्मन में शेर बनाया और मुरीद बेचारे कहाँ चले गए। हजरत जब घर पहुंचे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा, शेर ने हजरत का पैर चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दिया तो शेर जंगल चला गया। जब शेर जंगल चला गया तब मुरीदों ने कहा हजरत ताज्जुब है, आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे, इतना मर्तबा बुलंद और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तब हजरत फरमाते हैं सुनो वो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से मुझसे बदतमीजी करती रहती है, बुरा भला मुझे कहती रहती है, लेकिन मैंने उसकी बातों पे सब्र किया, जिंदगी गुजार दिया, ना कभी मारा ना कभी तलाक का इरादा किया।
تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام ولایت عطا فرما دیا۔ پتا چلا کہ حضرت سید ابوالحسن خرقانی کو جو ولایت ملی وہ بیوی پر حسن سلوک کی وجہ سے۔ لہذا اے لوگوں اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، مارو پیٹو نہ۔ ابھی کل ہی ہمارے کمرے میں درسگاہ میں گرگھٹا کے لیے بابا آئے، کہیں حضرت ہم پھانسی لگاوے گئے تھے، ہم کہیں کہا بات، کہیں ہم باہر سے کمائی کے تھے آئے تھے تو گھرے 10 ہم کا الٹی بات سنا ہوتے، تو ہم کا ایسا ہے صبر کرو۔ پھر واقعہ ان کو سنایا تو رونے لگے اور پھر وہ بیچارے کہے اب ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ کم عقل ہیں، ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، جب ان سے کچھ بات چیت ہونے لگے تو میں کرے لگے تو گھر سے باہر نکل جاؤ، جہاں باہر نکلو گے چپ ہو جائیں گی، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جہاں ڈٹے رہے ہو تو تم 3 تو 5، تم 5 تو 7، تم سے آگے نہیں ہیں، اور کے بعد کہیں اصل کیوں تو چھوڑ دے، ٹھیکہ ضرور کہ اصل کیوں تو چھوڑ دے، جب مرد کے ہارے اصل کے رب چھوڑیں گے کہیں چھوڑ دے تو کہیں منہ سے نکلے جاتے، کہیں نکار منہ سے نکار تو کہ ابے منہ پھڑیں جاتے، لگا تے منہ میں بم دھر ابے جاتے، لیکن وہ ابا کا اولاد کہاں مانی بچوں منہ کھول دیا، اور جب منہ کھولت ہے تو ایک ساتھ میں اللہ جانے کرتی طلاق 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 طلاق، اور کے بعد جب غصہ ٹھنڈے جنی ہمارے لیے حرام ہو گیا تب جائیں ہے مدرسہ، کب ہوں مولوی مولانا نہ بولی، ای نوبت آئی تو دورے سے جگہ حضرت السلام علیکم، بڑے سیدھوا بن گئے، کیا بات ہو؟ کہتے حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے گا، کیا ہوا؟ کہتے گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ طلاق نکل گیا، کئی دفعہ نکلا، کہتے حضرت یہ تو غصہ جانی نہیں پہن کتا پڑ گیا، جب حضرت نے فرمایا تمہارے لیے حرام ہو گئے جائز نہیں ہے، تو کہیں نہیں حضرت جو خرچہ پانی ہو لے لو، بنانے کا لاگت ہے ہم اس کو جعفرانہ آوا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا حرام کو حلال تھوڑی رہے گا، جب وہاں سے بھگا ہوگا دوسرے مدرسہ، موت بھگا ہوگا تیسرے مدرسہ، اللہ مرضی مل گا ایک مولوی، مولویوں تو بہت دجال کا حالت ہے، مولوی بہت دجال ہوتے بات، ایک مولوی مل گا، وہو سے کہیں مولوی صاحب ایسا ایسا ہوئے گا، جو خرچہ لے لے گا بنا دو، تو مولوی کہتے ہیں کرتا دے ہو، کہیں جون منگی ہو تو دے دے، تو مولوی کہتے ہیں روپیہ لے گئے 10,000 لیکن کام تمہارا بالکل لوہا کے دے، نکال دے گی اس 10,000، جب 10,000 مولوی پائے گے تو پوچھا تھا اچھا یہ بتاؤ کون دن طلاق دی ہے رہا، تھوڑی دیر سوچی بات کہ مولوی صاحب اتوار کے دن دیا رہا، اتوارے کی چھٹی رہا تھے تب پھنسا تھے گھر میں، کہیں اتوار کے دن دیا رہا، مولوی کہتے ہیں اتوار کے کہنا انجا اتوار کے کہاں طلاق پڑتے ہیں، اتوار کے دن کورٹ کچھری سب بند رہا تھا، اتوار کے طلاق نہیں پڑتا، جا لگا کے دجال ایک مہر، جیسے جیسے طلاق دینے والے ویسے ویسے دجال مولویوں پیدا ہوئے گا، اے لوگوں نہ عورتوں کو مارو نہ طلاق دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرا نکاح فرمایا 11 عورتوں سے، لیکن کسی کو طلاق مغلظہ نہیں دیا، کسی کو طلاق بائن نہیں دیا، نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں، لہذا طلاق مغلظہ طلاق بائن نہ دیا کرو، صبر کرو، تم رحمت للعالمین کی امتی ہو، وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تم اپنی بیوی کے لیے رحم دل نہیں بن سکتے ہو، رحم دل بنو، اپنے گھروں کو برباد نہ کرو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔